السلام علیکم، نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کی گزشتہ روز کی ٹویٹس کے بعد لڑائی لگتا ہے کہ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ لڑائی کہاں جائے گی؟ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے۔ اگلا سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ پھر صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ صدیق، کیا لگ رہا ہے؟ بہت خطرناک صورتحال بن گئی ہے۔ ایسے ہی ہے، صورتحال بہت خراب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ شدید بڑھا دی گئی ہوں گی۔ پہلے بھی عمران خان پر بہت زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، ان کو دیکھیں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نادر بلوچ صاحب، وہ جب آپ کو کہہ دیتا نا کہ آف دا ریکارڈ ہیں تو وہ ویسے تو آف دا ریکارڈ رکھنی چاہیے، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایک بار تحقیقات کروا کے دیکھ لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا ریگولر چیک اپ ہو رہا ہے اور پیمز کے ڈاکٹرز جاتے ہیں، ذرا چیک کروا لیں کہ پیمز کے ڈاکٹر عمران خان کا فزیکل چیک اپ کر کے رپورٹس لکھتے ہیں یا کسی دفتر میں بیٹھ کے رپورٹ تیار کر کے دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف اس پہ پی ٹی آئی تحقیقات کروا لے کہ پیمز کے ڈاکٹرز جن کے نام کی رپورٹس ہیں وہ جا کے عمران خان کو فزیکلی چیک کر کے اور رپورٹس لکھتے ہیں یا کسی دفتر میں بیٹھ کے اور وہ رپورٹس لکھ کے دے دیتے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہے۔ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ جو پی ٹی آئی کو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ عمران خان کو ان کے ذاتی معالجین کی ایکسیس حاصل ہو۔ ایک طرف تو نواز شریف کو لندن اس لیے جانے کی اجازت دی گئی ہے، وہ اشتہاری تھے، وہ اشتہاری اس وقت نہیں تھے، صلاح یافتہ مجرم تھے اور جنون کیس میں مجرم تھے کہ جناب ان کا علاج کیونکہ پہلے لندن سے ہوتا ہے تو لندن سے ہی وہ جا کے علاج کروا سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ علی باقر نجفی صاحب نے ان کو ضمانت دی تھی، وہ علی باقر نجفی صاحب جنہوں نے ابھی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دیں اٹھا کے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہ پی ٹی آئی کا کوئی رائٹ نہیں ہے، تو انہوں نے نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ انہوں نے بھیجا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب کی جو ڈاکٹرز ہیں تین، فیصل سلطان صاحب، عاصم یوسف صاحب اور سمینہ نیازی صاحبہ، ان کو ایکسیس عمران خان تک ہونی چاہیے کہ کم از کم مہینے میں ایک بار تو جا کے وہ عمران خان کا معائنہ کر سکے نا۔ تو یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، کل ہم دیکھا کہ بڑے سب کو جانے دیا، کسی کو نہیں روکا۔ ہاں، اس پہ میں نادر بلوچ صاحب بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وہ اس لیے جانے دیا ہے کہ مسٹر سلمان صفدر اڑ گئے تھے اور مسٹر سلمان صفدر نے کہا تھا کہ اگر فیملی موجود نہیں ہوگی، وکلا موجود نہیں ہوں گے تو ہم ٹرائل نہیں چلنے دیں گے، اور جج صاحب کو حکم تھا کہ ٹرائل چلانا ہے۔ تو جج صاحب سے یہ غلطی ہو گئی اور جج صاحب کی ضرور خاطر تواضع ہوئی ہوگی رات کو، اسی لیے انہوں نے رات 12 بجے جو ہے وہ آج جو ہونے والی سماعت ہے وہ منسوخ کر دی اڈیالہ جیل میں۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ 100% دیکھیں ایک ہی سماعت میں آپ دیکھیں کہ ایک لوگوں کے اندر نا 1 اگست تک بہت زیادہ مایوسی تھی، بہت مایوسی تھی، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ملک ایسے ہی چلے گا، بہت مایوسی تھی لوگوں کے اندر۔ گو کہ یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم اس نظام کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے، ہم اس غیر آئینی غیر قانونی حکومت کو حکومت نہیں مانتے، لیکن یہ بھی ایک مایوسی تھی کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا، چیزیں ایسے چلیں گی۔ 5 اگست کو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لوگوں کو تھوڑی سی ہوپ ملتی ہے، 13 اگست کو تو کمال ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اور ہوپ مل جاتی ہے، پھر اچانک خاموش ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کے اندر مایوسی۔ لیکن عمران خان صاحب کی کل کی جو گفتگو تھی نا، اس نے تو ہر طرف تباہی مچا دی نا، ہر طرف بربادی کر دی۔ شدید ریئیکشن بھانجوں کی گرفتاری کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے پیچھے پس پردہ کچھ اور بھی چیزیں چل رہی ہیں؟ نہیں، صرف بھانجوں والا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو نا بہت مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، عمران خان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، ان کی اہلیہ کو بہت ٹارچر کیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کو گندا پانی دیا جا رہا ہے، ان کو وہ جو ایک دیوار ہے اس میں کرنٹ جو ہے وہ ایک بار وہ دیوار کے ساتھ لگی تو اس میں کرنٹ جو ہے وہ تھا، ٹھیک ہے، تو چھت سے پانی ٹپکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ جو سٹاف ہے جو پہلے ان کے کام وغیرہ وہاں پہ جب سے وہ ایک نئی وارڈن آئی ہے اس نے سب کو ڈانٹا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کوئی ان کے کوئی کام نہیں کرے گا، اپنے کپڑے ان کو خود دھونے پڑتے ہیں، ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ گھر بھیج سکیں دھلوانے کے لیے، ناشتہ اپنا وہ خود بناتی ہیں، سارے کام وہ خود کرتی ہیں، اور ٹارچر ان کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، آئسولیٹ ان کو کیا گیا ہے، مطلب اور مطلب دیکھیں وہ ہیں، دیکھیں بالکل نادر بلوچ صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کیا ڈٹے ہوئے ہیں پرعزم ہیں، 100% وہ پرعزم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، نہ ڈٹے ہوئے ہوتے تو اب تک معافی مانگ کے باہر آ گئے ہوتے۔ اگر بشرا بی بی نہ ڈٹی ہوئی ہوتی تو اب تک عمران خان کی پیٹھ میں چھڑک گھونپ دیتی نا، چھوڑ دیتی۔ کل عمران خان نے کہا ہے نا کہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے نادر بلوچ صاحب، آپ جتنے مرضی اسٹرانگ ہوں، آپ جس مرضی مضبوط اعصاب کے ہوں، آپ انسان ہیں۔ 22 گھنٹے پوچھیں عمران ریاض صاحب سے، وہ جب بتاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ٹارچر اگر کسی کے لیے ہے
تو وہ یہی ہے کہ آپ اس کو کمرے میں بند کر دیں, اسے پتہ ہی نہ ہو کہ باہر دن ہے رات ہے, اندھیرا ہے روشنی ہے, اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مطلب اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو. عمران خان یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آ رہے ہوتے تھے نا اپنی جہاں پہ ان کو سیل میں رکھا ہوا ہے, وہاں سے وہ جو جہاں پہ عدالت بنائی ہوئی ہے, وہ آ رہے ہوتے تھے تو راستے میں عمران خان کہتے ہیں کہ میں سلام کرتا تھا نا پولیس والوں کو, تو وہ سلام کا جواب دے دیتے تھے. عمران خان کہتے ہیں کہ اب میں سلام بھی کروں تو میرے سلام کا جواب وعلیکم السلام پولیس والا کوئی نہیں کہتا, اس کو اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں, وہ عمران خان کروڑوں لوگ پاکستان کے جس سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں, جس کو لائیو دیکھنے کے لیے کروڑوں لوگ ترستے ہیں, وہ عمران خان پولیس والے کو سلام کرتا ہے اور وعلیکم السلام پولیس والا نہیں کہہ سکتا. اس سے زیادہ ظلم کیا ہے یار. اس کے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, لیکن میں اس پہ اس موقع پر کوٹ نہیں کروں گا, میں آپ کے ساتھ آف دا ریکارڈ پہ کر لوں گا, لیکن تاریخی اسلامی تاریخی واقعہ ہے. کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان نے ضمنی الیکشن سے بھی کہا کہ نہیں لڑنا, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا 2 اسمبلیاں توڑ دی, ایٹ دا اینڈ یہ ہوگا کہ انہوں نے پولیٹیکل جو اسپیس تھی وہ گریب کی اور پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس وقت بھی کہتے تھے اگر یہ کام نہ ہوتا تو شاید آج اس نوبت تک نہ جاتے. اب مزید آپ اسپیس جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. عمران خان صاحب, مجھے ایک میرا سوال ہے نادر بلوچ صاحب کہ 8 فروری کے الیکشن سے لے کے جیتنے سے لے کے عمران خان نے کل کہا نا کہ اب ہم نے مزید جو ہے وہ الیکشن کل کہا نا, مطلب کیٹیگوریکل, یعنی کل کیا تھی 26 اگست تھی, 26 اگست کو کہا نا کہ اب ہم اس سسٹم کا مزید حصہ نہیں بنیں گے اور اس کو لیجیٹمائز نہیں کریں گے. ان 1.5 سالوں میں مجھے بتائیں, اس 1.5 برس میں مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, عوام پاکستان کو ان اسمبلیوں کے اندر جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں کیا ملا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے, کچھ ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا. کچھ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. یہ تو عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز اس حد تک خوف زدہ اور کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے, ہماری سیٹیں چلی جائیں گی. عمران خان اب اس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اب نکلیں گے, یہ اسمبلیوں سے بھی نکلیں گے, اور دوسرا جو ہے اسمبلیوں 100% نکلیں گے, 100% اسمبلیوں سے نکلیں گے, سینٹ میں رہیں گے اور اس میں رہیں گے, کے پی کے اسمبلی رکھیں گے, کے پی کے حکومت رکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ اب اس سسٹم کا ایسا نہیں بنیں گے, اور اس پہ خاصی پریشانی ہے سسٹم کے اندر, ایسا نہیں ہے کہ پریشانی نہیں ہے. علامہ ناصر عباس کے بطور اپوزیشن تعیناتی سینٹ میں, محمود خان چرزی قومی اسمبلی, کیا میسیج ہیں؟ میسیج یہ ہے عمران خان کا کہ انہوں نے نا اسٹیبلشمنٹ کی پچھلے 1.5 برس کی ساری انویسٹمنٹ برباد کر دی ہے. پچھلے 1.5 برس کی اسٹیبلشمنٹ کی دن رات کی جو انویسٹمنٹ ہے, ٹائم کی بھی, پیسے کی بھی, اور چیزوں کی, وہ ساری انہوں نے برباد کر دیا ہے. عمران خان نے کسی چابی والے کھلونے کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی بجائے, کسی چابی والے کھلونے کو عہدہ دینے کے بجائے, انہوں نے ان 2 اپنے ساتھیوں کو ذمہ داری دی ہے, محمود خان چرزی اور علامہ راجہ ناصر عباس, جن کی وفاداری کے اوپر پورے پاکستان میں سے کوئی ایک بندہ بھی سوال نہیں اٹھا سکتا, جن کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ایکسیس نہیں کر سکتا, اپروچ نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب لڑائی سے پہلے وہ بیٹنگ لائن چینج کر رہے ہیں. اوپننگ وہ 2 کھلاڑی لے کے آئے ہیں جو عمران خان کے پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے, اور یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ عمران خان بڑی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں. علی امین کو پھر ایک دفعہ چارج شیٹ کیا گیا, اب تو نام لے کے براہ راست کہا گیا کہ کیا کیا میں نے انسٹرکشن دی اور کیا ہوا. کیا دیکھ رہے ہیں علی امین کا مستقبل؟ دیکھیں, علی امین گنڈا پور صاحب کے میرے خیال ہے پچھلے 2 سال میں پہلی بار اس طرح کی ڈیمیجنگ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک چیز آئی ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو نا ریسکیو کیا بجٹ والے معاملے پہ. سوشل میڈیا پورا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے غلط کیا, عمران خان سے مشاورت کے بغیر بجٹ پیش کر دیا, بجٹ پاس کر لیا. عمران خان نے کہا ٹھیک ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کل ثابت ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا درست کہہ رہا تھا. عمران خان سے اس بجٹ پہ کوئی مشاورت نہیں ہوئی. وہ جو کہا جاتا تھا کہ بیرسٹر سیف نے مشاورت کیا, وہ جھوٹ تھا, وہ غلط بیانی تھی. کل کے عمران خان کے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ بجٹ پہ کوئی مشاورت نہیں ہوئی. آپریشن کے معاملے پر بھی واضح انسٹرکشن دے دی, کیا ہوگا؟ یہ تو آپریشن اسٹاپ کرتے ہیں, اگلے دن پھر ان کا تردید آ جاتی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال آپریشن رکے گا. آپ دیکھ لیں کہ بہت سے اینکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے یہ آپریشن, اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور میرا نہیں خیال کہ یہ آپریشن رکے گا جہاں پہ بھی ہو رہا ہے.
जिस ऑपरेशन को ना सियासतदानों की, ना सियासी जमातों की, ना कौम के नुमाइंदों की ताईद हुआ, कामयाब कैसे हुआ? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, आपने बहुत गलत बात की है, आपकी बात हक़ाइक़ से के बरक्स है। ये इमरान खान की टीम है। मैं आपको अच्छा मतलब इमरान खान ठीक कह रहे हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हक़ाइक़ के बरख़िलाफ़ आपको कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के ट्वीट में जो बात है वो ये है कि वो अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी सपोर्ट हासिल नहीं है। अवाम के नुमाइंदा वहाँ पे KPK में PTI है, ठीक है, जनरल बात है, अवामी नुमाइंदे ठीक है, सियासी जमात। लेकिन नहीं, आप जब सियासी जमातें कहेंगे तो मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान इस ऑपरेशन के हक में है मौलाना साहब। मौलाना फजल रहमान अगर चाहें तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये ऑपरेशन रुक सकता है, 1 घंटे के अंदर अंदर ये ऑपरेशन रुक सकता है अगर मौलाना फजल रहमान चाहें तो। उनके रहनुमा कत्ल हो रहे हैं यार, मारे जा रहे हैं। भाई मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, जब मौलाना को नैब ने नोटिस दिया था तो आपको याद है ना उन्होंने क्या धमकी लगाई थी, और नैब की कांपें टांग गई थी इमरान खान के दौर में, और नैब ने उसके बाद आज तक उस नोटिस को फॉलो नहीं किया। जब मौलाना ने कोई चीज़ रुकवानी होती है ना तो फिर ऐसे रुकवाते होते हैं। मौलाना की इसको हमायत हासिल है, ANP की को हमायत हासिल है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि एक कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ एक बड़े होटल में, उस कॉन्फ्रेंस का स्पॉन्सर कौन था, पैसा किसने दिया था और मकसद क्या था, और PTI ने क्यों उसका बाइकआउट किया। उसका मकसद था 23 अगस्त को एक मार्च होना था इस्लामाबाद की तरफ, उस मार्च को रुकवाने के लिए वो कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। ANP इस ऑपरेशन के साथ है प्रैक्टिकली, ऊपर से कहेंगे नहीं ये वो, ANP साथ है, मौलाना अंदर से साथ है, नून लीग साथ है, पीपल्स पार्टी साथ है, आप ये करें कि PTI मुखालिफ है बतौर जमात और उनके नुमाइंदे PTI खिलाफ है, बाकी अख्तर मिंगल साहब खिलाफ हैं, महमूद खाना चकदेई साहब खिलाफ हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब खिलाफ हैं, ठीक है, ये 4 सबसे हामिद रजा खिलाफ हैं। बाकी जो है बाकी जमातें तो सारी इसके ऑपरेशन के हक में, कोई भी नहीं बोल रहा। आखिरी सवाल, तोशाखाना 2 में क्या ऐसा है कि जो तोशाखाना 1 में नहीं था और अब ये साबित करके इमरान खान को सजा देना चाहते हैं? वो भी झूठा केस है, ये भी झूठा केस है। सिर्फ इमरान खान को बेगुनाह को ना हक कैद रखने के बहाने इन केसेस के अंदर कोई चीज़ नहीं है। अगर इन केसेस के अंदर होता, नादिर बलोच साहब, अगर आपके ख़िलाफ़ मेरे पास सबूत हैं या मेरे ख़िलाफ़ आपके पास सबूत हैं, तो हम दोनों चाहेंगे कि ओपन कोर्ट में ट्रायल चले ताकि मीडिया देखे कि ये बंदा कितना करप्ट है और कितना 2 नंबर है। अगर सबूत होते तो अडयाला के बंद कमरों के अंदर ये ट्रायल ना चल रहे होते। बहुत शुक्रिया, सदीक जान हमारे साथ मौजूद थे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सदीक जान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर दोबारा करो, सीनियर ना को सर यार, नॉक कर, जोर दे यार, जोर दे कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ और मेरे साथ मौजूद है सदीक जान भाई, जो एक पुराने जर्नलिस्ट हैं। दोबारा कर लो, दोबारा आपने मुझे कहा सिंपल सदीक जान। हाँ बस चलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी और मेरे साथ मौजूद है सदीक जान साहब। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। सर थैंक यू वेरी मच। पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि पंजाब डूब रहा है और मरियम नवाज जो इस वक्त मरी में मौजूद है, आज इस हवाले से कैप्टन रिटायर सफदर से भी सवाल हुआ तो उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, इस हवाले से भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। सर क्या समझते हो, अब कौमी असम्बली की जो कायम कमेटियाँ हैं उनसे बाकायदा तौर पर इस्तीफ़े आज आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो दे रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस निज़ाम के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? देखें, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये निज़ाम जो है ना, इसी वजह से कुछ ना कुछ अपनी साख इंटरनेशनली दिखाता था कि जनाब देखें तहरीक इंसाफ अगर हम पे तनकीद करती है तो ठीक है, करे, वो सिस्टम का हिस्सा है, वो एक अपोजिशन जमात है। अब इन असम्बली की कमेटियों की कोई हैसियत और औकात नहीं रहेगी और इन्हीं असम्बलियों की कमेटियों के जो PTI के लोग जो इनको चेयर कर रहे थे, जो इनको हेड कर रहे थे, वो कंप्रोमाइज़ थे। वो इस चक्कर में कि हमें जो है ना वो गाड़ी मिली हुई है, हमें मरात मिली हुई हैं, हमारी अयाशियाँ लगी हुई हैं, हमारे मज़े लगे हुए हैं, तो इस वजह से वो जो है वो ज़रा मोहतात रहते थे और सख्त कोई बात नहीं करते थे, एजिटेशन की तरफ नहीं जाते थे, मज़ामत की तरफ नहीं जाते थे, सड़कों पे नहीं निकलते थे, डोर टू डोर कैंपेन नहीं करते थे, अडयाला नहीं जाते थे। अब तो बात ख़त्म हो गई ना, और अब नज़र आ गया, अब कहाँ पे टांगेंगी MNAs MPs की, टिकट होल्डर्स की। इमरान खान, मैं आपको बताऊँ, पहले मैं कहता था 50%, अब मुझे लग रहा है कि 80% लोगों को टिकट नहीं मिलेगा जो इस वक्त MNAs MPs हैं।
80% کو عمران خان نا بہت ہی زیادہ خائف ہیں. اور اس کا عمران خان کو فائدہ یہ ہوگا اگر آگے چل کے عمران خان اسمبلیوں سے باہر آتے ہیں تو عمران خان کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک حلقہ اوپن ہو جاتا ہے نا تو پھر 4-5 امیدوار ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ابھی تو یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی ایم این اے ایم پی اے موجود تھا وہاں پہ کوئی اور ایکٹیو ہی نہیں تھا. یار یہ ایم این اے موجود ہے تو اگلی بار بھی یہی ہوگا, یہ ایم پی اے موجود ہے اگلی بار بھی یہی ہوگا. تو عمران خان صاحب نے یہ جو اب جس طرف جا رہے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ اب حلقوں میں ایکٹیویٹیز بڑھیں گی کیونکہ کمپٹیشن بڑھے گا. اور یہ نظام, اچھا یہ چیز بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا سٹے ہے وہ مزید لمبا ہو جائے. اچھا یعنی حلقوں میں الیکشن نہ ہو, کیونکہ آپ پہلے بھی دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم ضمنی الیکشن کا حصہ نہیں لیں گے تو الیکشن کمیشن نے مزید حلقوں میں شیڈول جاری کرنے کا پروسیس روک دیا تھا. پھر جب پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونوں نے عمران خان سے یہ فیصلہ کروایا کہ جی ہمیں جانا چاہیے, تو کیونکہ عمران خان کو جا کے بریفنگ اس طرح کی دی گئی تو پھر ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا. اب ہو سکتا ہے دوبارہ الیکشن رکوا دیا جائے اور وجہ یہ بتائی جائے گی کہ وہ جی کرائسس ہے, پنجاب میں سیلاب آیا ہوا ہے, یہ اس طرح کے کوئی بہانے بنا کے نا, اور آپ دیکھیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ڈیلے کیا جائے گا یا کروایا جائے گا. اور ساتھ ہی جو اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ روکی جائے گی. یعنی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں بھی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بھی. دیکھیں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو ایز اے اپوزیشن لیڈرز یہ نظام اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چابی والے کھلونے نہیں ہیں, یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر نہیں چلتے, اسٹیبلشمنٹ ان کو ایکسیس نہیں کر سکتی, ان سے رابطہ نہیں کر سکتی, ان کو مینیج نہیں کر سکتی. دیکھیں پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونے جو ہے وہ یہاں پہ میٹنگز کر رہے تھے, ملاقاتیں کر رہے تھے, لابنگ کر رہے تھے, اپوزیشن لیڈر اپنی طور پہ بنے پھر رہے تھے. عمران خان نے بتا دیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر تو چھوڑو, میں تو اسمبلیوں سے نکل رہا ہوں. تو اب جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک نئی لڑائی کا آغاز ہو گیا. کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب اگر قومی اسمبلی سے سسٹم سے نکل رہے ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے لیے تو نہیں دے رہے نا. اس میں میرا خیال ہے آگے بڑھیں گے نا, میرا خیال ہے اور ایجوٹیشن کی طرف جائیں گے نا. فیصلے سڑکوں پر ہونے ہیں, فیصلے سڑکوں پر ہونے ہیں, فیصلے سڑکوں پر ہونے ہیں, فیصلے مفاہمت کے ذریعے نہیں ہونے, فیصلے بات چیت کے ذریعے نہیں ہونے. کیوں؟ کیونکہ یہ نظام افورڈ ہی نہیں کر سکتا عمران خان کی کوئی ایک بات ماننے کی بھی. سر تحریک انصاف میں کوئی ایسے کون سے لوگ ہیں جو محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو ایز اے اپوزیشن لیڈر نہیں دیکھنا چاہتے؟ اکثریت وہ سارے چابی والے کھلونے جنہوں نے اسٹامپ لکھ کے دیے ہوئے ہیں یا جو ابھی بھی مینیج ہیں, جو لیلے ہیں, جو اردلی ہیں, جو اس نظام کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں, وہ بالکل نہیں چاہتے. کیونکہ دیکھیں نا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جب اٹھ کے بات کریں گے تو وہ بات کریں گے جو اس نظام کو پسند نہیں آئے گی, اور وہ دل و جان سے کر رہے ہوں گے, وہ کلیئرٹی کے ساتھ کر رہے ہوں گے, وہ مینیج نہیں ہوں گے. جب عمران خان کی بہنوں کا کوئی معاملہ ہوگا تو ایز اے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے جب وہ ان کے ساتھ اڈیالہ کے باہر موجود ہوں گے یا کہیں موجود ہوں گے تو اس کی ایک امپورٹنس ہے انٹرنیشنلی. دیکھیں پوری دنیا میں نا کچھ ڈیزگنیشنز ایسے ہیں, کچھ عہدے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں اسٹیبلشڈ ہیں ہر جگہ کے اوپر. جب سپریم کورٹ کی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں سپریم کورٹ سے ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے. جب پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا میں پارلیمان ہے, ان کو پتہ ہے. پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے یا اپوزیشن لیڈر, یہ پوری دنیا میں ان عہدوں کی ایک ورتھ ہے. اپوزیشن لیڈر سینٹ جب علامہ راجہ ناصر عباس اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی جب انٹرنیشنل میڈیا سے ملیں گے, حالات یہ ہیں کہ 26 نومبر کے بعد بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ ایک انگلش میں پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی بندہ انگلش میں پریس کانفرنس کرنے کو تیار نہیں تھا. بالکل کہ جی ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے, ہمیں منع کیا گیا, ہمیں کہا گیا ریڈ لائن ہے ہماری اگر آپ نے انگریزی میں پریس کانفرنس کی. تو ان کو تو نہیں آپ روک سکتے, علامہ راجہ ناصر عباس کو اور محمود خان اچکزئی کو آپ مینیج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر, آج چونکہ پنجاب میں پورا ڈوب رہا ہے پنجاب, اور خاص کر بھارت نے جو پانی چھوڑا اس کے بعد, اور مریم صاحبہ جو ہے وہ آ کے پھر مری میں بیٹھی, ان کے خاون سے سوال کرو تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ آپ بتا رہے ہیں ابھی شہزاد بھی بیٹھے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کو سوال نہیں کرنے دیا. کیپٹن صفدر نے سوال تو ہوگا, جب آپ کو 1 ماہ پہلے سے پتا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے اور تباہی آ رہی ہے تو پنجاب میں آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ چیف سیکرٹری کو مریم نواز لے کے جاپان پھر رہی تھی, 30 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے جاپان پھر رہی تھی. ان کی بیٹی, ان کی بیٹی کی دوست, فیملی, پتہ نہیں کون کون اس ڈیلیگیشن میں شامل تھا. اور یہ بہت ایک فضول بات ہے کہ جناب وہ اپنے ٹکٹ انہوں نے اپنے خرچے خود اٹھائے. او بھائی آپ کیسے بات کر سکتے ہیں اپنا خرچہ خود اٹھائے؟ آپ وہاں پہ ان کے اسٹیٹ گیسٹ تھے, انہوں نے جو انتظامات کیے ہیں, آپ انہی کی جگہ مریم نواز صاحبہ کی صاحبزادی کے بجائے قابل احترام ہے, ان کے بیٹے کے بجائے آپ
کوئی ٹیک سے ریلیٹڈ کوئی 5 ایکسپرٹس لے جاتے, آپ کوئی پاکستان کی 5 بیٹیوں کو لے جاتے جو بہت ٹیلنٹڈ, جن کو وہاں جا کے ان کی ایکسپوجر ہوتا, ان سے ملواتے, بتاتے کہ یار یہ ان کے بڑے غریب گھرانوں سے ہیں اور یہ انہوں نے یہ اچیومنٹس ان کی, ان کا ایکسپوجر ہوتا. آپ جو ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ 5 ایکسپرٹس لے جاتے ہیں, وہ وہاں کے ایکسپرٹس سے ملتے ہیں, ان کا ایکسپوجر ہوتا, ان کا ایک ملاقاتیں ہوتی. آپ ٹیکنالوجی سے, آپ سائنس سے ریلیٹڈ لوگوں کو لے جاتے, آپ مزہ آتا, پورا پاکستان اپریشیٹ کرتا کہ 5 ٹیکنالوجی کے ٹاپ لوگ لے گئے ہیں, 5 سائنس کے ٹاپ لوگ لے گئے ہیں, 5 ایگریکلچر کے ٹاپ لوگ لے گئے, پورا پاکستان اپریشیٹ کرتا. یہاں پہ آپ اپنا کنبہ, اپنا خاندان, اپنی کنیزائیں, اپنے ملازم, اپنی ملازمائیں, آپ اپنی ٹک ٹاکرز کی ٹیم, آپ ان کے ساتھ پھر رہی ہیں. یار کو خدا کا خوف کرو یار, یہاں سیلاب میں لوگ ڈوب رہے ہیں اور کروڑوں ارب روپے کے تم نے اشتہارات دے دیے, کوئی آپ کے اندر کوئی خواجہ سے والی بات نہیں ہے آپ کے اندر. تو یہ عوام کے غم و غصے کو یہ دعوت دے رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی چیز ٹریگر ہو اور ہر چیز سب کے ہاتھ سے نکل جائے. اتنا عوام کے اندر اس نظام کی نفرت ہے. ایک اشتہار کے اوپر, جاپان کے ایک اشتہار کے اوپر, باقی ابھی میں آج کروں گا, جاپان کے ایک اشتہار کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی 7 تصویریں, ایک اشتہار کے اوپر, ایک اخبار میں ایک اشتہار کے اوپر 7 تصویریں مختلف اینگل سے, 5 بار مریم نواز صاحبہ کا نام اور 1 یا 2 بار نواز شریف کا نام. کوئی تھوڑی سی رحم کر لو یار, اربوں روپے تم نے لگا دیے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے. کوئی آپ کے اندر کوئی وہ خواجہ آصف علی آپ وہ جو کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے, کوئی احساس ہوتا ہے, کوئی درد ہوتا ہے, کوئی لوگوں کے مطلب دیکھو کہ لوگوں کیا حالات ہیں, اور اربوں روپے تم ٹی وی چینلز کو اور اخباروں کو کھلا رہے ہو صرف اس لیے کہ تمہاری بلے بلے ہو. سر خواجہ آصف صاحب کی آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا, میں اس کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا میں آپ ضمنی الیکشن لڑیں گے اور پنجاب میں نہیں لڑیں گے. تو ایسا کوئی مطلب کوئی بات چل رہی ہے ویسے پی ٹی آئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پی کے میں ظاہر ہے ایم پی اے کے اوپر تو وہ لڑے گی اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوگا یا ڈی سیٹ ہوگا, کیونکہ وہاں ان کی حکومت ظاہر ہے وہ کمزور ہوگی. جو ایم این اے کی بات ہے وہ دیکھتے ہیں وہ لڑتے ہیں نہیں لڑتے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے میں نا فارم 47 جاری نہیں ہو سکتا اتنے آسانی سے. 8 فروری 2024 کو بھی جو فارم 47 جاری ہوئے ہیں کے پی کے میں, وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی کنسنٹ سے, ان کی ملی بھگت سے, ان کی معاونت سے ہوئے ہیں. ورنہ مجھے بتائیں نا کہ وہاں جن بیوروکریٹس نے فارم 47 جاری کیے تیمور جھگڑا وغیرہ کے, آج تک وہ بیوروکریٹس کیوں نہیں سلاخوں کے پیچھے گئے, کیوں نہیں ان کے خلاف تحقیقات اور کاروائیاں ہوئیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ طاقتور لوگوں کے کہنے پہ وہاں پہ فارم 47 جاری ہوئے. سر کیپٹن صفدر صاحب کہتے ہیں نواز شریف ہارے نہیں ہے, گنتی میں غلطی ہو گئی ہے. دیکھیں وہ انہوں نے ہزارہ والوں کی بہت کیا ہے وفادار لوگ ہیں, اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ جو ہزارہ والوں کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ تو بہت اچھا ہے. سرائکیوں کا جو ہے, میں باقیوں کا مجھے نہیں پتہ, سرائکیوں کا ہزارے والوں کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا ہے. سرائکیوں نے ہزارے والوں کو واقعی با پایا ہے, وفادار پایا ہے. تو باقیوں کا مجھے نہیں پتہ, پنجابی اور اردو اسپیکنگ خود بتا دیں. میں کروں گا سر, آخری یہ کہ کل اڈیالہ جیل میں بہت ساری ملاقاتیں ہوئی, عمران خان علیمہ خان کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس میں سننے میں یہ ہے کہ علی محمد خان کی کافی سخت کلاس دی گئی ہے, اور اس کے علاوہ جنید اکبر کہا گیا کہ عیاش ہو گئے عمران خان کی جانب سے. آپ کے پاس کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں میرے پاس, میں سچی بات یہ ہے کہ میں نے بہت سی انفارمیشن لی ہے. یہ دونوں چیزیں میں نے علی محمد خان صاحب والی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے, جنید اکبر صاحب والی آپ سے سن رہا ہوں. آج میری کسی سے ہے ملاقات جو کل خان صاحب سے مل کے آئے ہیں, تو ان سے مزید ڈیٹیلز لے لیں گے انشاءاللہ. لیکن مزہ اس ٹائم آیا کہ ایسا بات ہی کرتے ہیں. چل السلام علیکم جی, میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب, آج صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بڑی دلچسپ احوال تھا پارلیمنٹ کا, مختلف کمیٹیوں سے تحریک انصاف نے استعفے دے دیے ہیں. اب اس حوالے سے ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں فہیم اختر صاحب کی یہ خبر ہے کہ اب جو ہے وہ باہر جو ہے وہ اسمبلیاں لگائی جائیں گی, پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کا بائیک آؤٹ کیا جائے گا. استعفے نہیں, وہ اگلا سٹیپ ہے. قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کا بائیک آؤٹ کیا جائے گا, یہ فہیم اختر ملک صاحب کی خبر ہے. اور یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی کہ باہر جو ہے وہ اسمبلی کے لان کے اندر پنجاب اسمبلی بھی اور قومی اسمبلی بھی باہر اسمبلی لگے گی. دیکھیں پہلے مسئلہ کیا تھا, یہ فیصلہ پہلے 3 بار ہو چکا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں چابی والے کھلونے کی بہتات ہے. ایم این ایز کی اکثریت کمپرومائزڈ ہے. ایم این ایز کی اکثریت نہیں چاہتی تھی کہ یہ چیز ہو, ان کو چابی والے کھلونوں کو کہیں سے کہا جاتا تھا کہ یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. جب اب محمود خان اچک زئی لیڈ کر رہے ہوں گے اور پارلیمنٹ کے لان کے اندر یہ
اسمبلی لگے گی تو یہ اتنی بڑی انٹرنیشنل خبر ہوگی، سوشل میڈیا کے اوپر کلپس آ رہے ہوں گے، تقریریں ہو رہی ہوں گی، قراردادیں پاس ہو رہی ہوں گی، قانون سازیاں ہو رہی ہوں گی. کئی بار عمران خان نے ان کو کہا اور یہ آئیڈیا آیا کہ شیڈو کیبنٹ بنا دیں، ہر وزیر کی وزارت کے مقابلے میں اپنا ایک وزیر لگا دیں، فارم 45 کا وزیر لگا دیں. مثلاً آپ اپنا ایک بنا دیں کہ یہ ہمارا وزیر خزانہ ہے مثال کے طور پہ، جس کو اکانومی کی سمجھ ہے، وہ روز وزیر خزانہ کی کارکردگی کو ایکسپوز کرے، وہ روز بتائے کہ حکومت اکانومی کو کیسے تباہ کر رہی ہے. ایک آپ اپنا وزیر زراعت بنا دیں، وہ روز بتائے کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک انرجی کا منسٹر بنا دیں، وہ بتائے کہ بجلی کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے، LNG کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے. یہ پہلے بھی عمران خان ان کو کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ یہ چابی والے کھلونے تھے. اسی لیے اب یہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان چکزئی کے خلاف ہیں. اگر اب ان دونوں نے لیڈ کیا محمود خان چکزئی نے اور علامہ راجہ ناصر